سر دو دفعہ کے وزیر اعظم کو آپ کہنا خاص طبقے کی نمائندگی. نہیں، ظاہر ہے کہ ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی طبقے کی نمائندگی کرتی ہے. ہم بھی سرمایہ داروں کی تو نمائندگی نہیں کر رہے، ہم مزدوروں کسانوں کی کر رہے ہیں. تو ہماری جتنی بھی پالیسیاں، اور اس میں یہ کہ جو سرکاری وسائل ہیں ان کا رخ کس طرف موڑا جائے گا تو وہ دیکھنا ہے، یا یہ کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کی فروخت. پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بہت زیادہ جو ممبرز ہیں وہ بھی سرمایہ دار ہیں، ایسا تو نہیں ہے؟ ہوں گے، لیکن پالیسی کی بات ہے نا کہ آپ کی سیاست کیا ہے. تو پالیسی تو وہی لوگ بناتے ہیں جو حکومت میں ہوتا ہے. آپ کی سیاست اگر یہ ہے کہ جی آپ اداروں کو فروخت کر دیں پونے داموں، پرائیویٹائزیشن کریں، یہ کریں، تو آپ ایک پالیسی چلا رہے ہیں. اگر آپ پرائیویٹائزیشن کو روک رہے ہیں تو دوسری پالیسی چلا رہے ہیں. اگر آپ چھانٹیاں کر رہے ہیں تو ایک پالیسی چلا رہے ہیں لوگوں کو. لیکن اگر آپ بدترین معاشی حالات کے اندر بھی لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں تو وہ دوسری پالیسی چل رہی ہے. اگر آپ انرجی کی سپلائی کو بڑھا رہے ہیں تو آپ ایک پالیسی، اور اگر آپ انرجی کی جو بالکل جیسے تھرکول کو روکا گیا، اچھا ہم یا کیٹی بندر پاور پروجیکٹ کو روکا گیا، تو آپ دوسری پالیسی چل رہے ہیں. صحیح ہے. ہم تنقید کرتے ہیں میاں نواز شریف پر. ایک مثال ہے کہ وہ جو ہے فرینڈلی اپوزیشن کا تانا بھی سہتے ہیں، سب کو سہتے ہیں. اچھا ایک اور بھی گروپ ہے جس کو ہم تحریک انصاف کہتے ہیں. اب ایک نیا وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں جوائن کر سکتا ہوں. عمران دوست ہیں امتیاز آپ کے. ہاں، بڑی اچھی ان کی مطلب ان سوئنگ بہت اچھی ہے. اچھا پہلے وہ باہر بھی گیند نکالتے تھے، لیکن جب سے وہ ان کا وہ بدقسمتی سے ٹانگ کا مسئلہ ہوا، کیونکہ اس میں آپ کو باڈی ٹرن کرنی پڑتی ہے، تو آؤٹ سوئنگ ذرا سی ان کی افیکٹ ہوئی تھی. ان سوئنگ ان کی آخر تک وہ بڑی اچھی رہی. تو ابھی ان سوئنگ ہی کرا. بہت بڑا کرکٹ کا ذہن ہے، کرکٹ کھیل وہ سمجھتے اتنا ہے، سب ہے. لیکن اب کپتان جو ہیں ہمارے مذہبی جماعتوں کے 12th مین اگر بن گئے تو یہ جو ہے. اور دوسری یہ کہ میں کپتان سے پوچھوں کہ آپ نے 3-4 سال کی عمر میں بلہ پکڑا ہوگا نا، اور کسی نے آپ کو بتایا ہوگا کہ دیکھو فٹ ورک یہ ہوتا ہے، بلہ یہ ہوتا ہے، فرنٹ فٹ یہ ہوتا ہے، بیک فٹ یہ کرنا ہے، تو آپ نے اتنی مشکل سے کرکٹ سیکھی. سیاست آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی استاد سر ہو سکتا ہے کرکٹ سے ہی سیاست کر رہے ہوں، یہ بھی تو پاسبل ہے. مطلب سیاست جو ہے وہ بغیر کسی استاد کے آ جائے گی، یا سیاست جو ہے وہ بغیر دھکے کھائے ہوئے آپ اٹھا لیں گے، بغیر کسی کے پیچھے چلے سیاست نہیں ہو سکتی. دس از ہارڈ ورک، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. سر وہ تو ایکسپیکٹ مطلب یہ کہ آپ کو یہ سیاست گلیوں میں ہوتی ہے، بستیوں میں ہوتی ہے، جیل خانوں میں، حوالاتوں میں، اس طریقے سے اس تمام پورے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں آپ کو. سر بالکل جیسے کرکٹ انہوں نے. عمران خان صاحب کو اتنے عرصے سے جانتے ہیں، جب وہ کپتان بھی تھے 92 کے ورلڈ کپ میں. ملاقات ہے میری. چلیں ملاقات ہے، ویسے تو قومی ہیرو تو تھے نا، لیکن آپ سمجھتے تھے آج دھرنے دینے کے لیے روڈ پہ بیٹھے ہیں، قربانیاں تو ان کی بھی شروع ہو گئی ہیں. نہیں وہ تو ایک اور وہ بھی انتہائی سخت دھوپ میں. میں سمجھتا ہوں کوئی بینڈ وینڈ آ کے، اور وہ تو خیر اسی میں آئے، لیکن یہ پارٹی اینڈ آئی لو پارٹیز. یہ اپنے اگر گانا بجانا ہوتا رہے گا تو تشدد کم ہوگا. لیکن بڑا سخت بیان دیا انہوں نے جناب نواز شریف صاحب اور جناب صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے. ایز یوزول کہہ رہے ہیں بوریا بستر سنبھال لیں، اور تحریک انصاف آ رہی ہے امریکہ کے. خیر وہ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو مطلب غلامی ہے وہ ہم چھوڑ دیں، کیونکہ تحریک انصاف آ رہی. تحریک انصاف آئی کس طرح سے؟ سر ایک سوال میرا یوں بنتا ہے کہ جو میں تو بڑا طالب علم ہوں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کبھی بھی کوئی جمہوریت میں ایک جماعت ہوتی ہے، جماعت کے پیچھے اتنے سارے لیڈران ہوتے ہیں جو اسمبلیوں میں آتے ہیں. تحریک انصاف تو صرف عمران خان شو لگتا ہے. وہ جیسا بھی ہے، لیکن دیکھو اچھی بات ہے کہ لوگ سیاست میں آئیں. ایک سیاست کو شجرم. ابھی میں ریڈیو پہ سننے آ رہا تھا تو پروگرام میں کہہ رہے تھے، نہیں کسی کو کہہ رہے تھے کہ چیزوں کو کس کے نام پہ رکھا جائے، اور کہہ لیں جی کسی سیاسی آدمی کا نام نہ دیجیے گا، اور مطلب ایک سیاست دانوں کی طرف حقارت. پھر ان کے استاد سندھ یونیورسٹی میں ڈاکٹر نبی بخش بلوچ تھے. میرا جی چاہا کہ میں فون کروں اور ان سے پوچھوں کہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا آخری مضمون کس شخصیت پہ تھا. وہ ذوالفقار علی بھٹو پہ تھا جو میں لے کے آیا تھا ان سے. تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں، لیکن یہ ایک سیاسی لوگوں کی طرف اور سیاست کی طرف کہ یہاں شراب پینا اور سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. لیکن سر اس کی وجہ یہ بھی تو بن رہی ہے، سیاست دانوں نے آج سیاست کو بہت ہی زیادہ، بہت ہی کم داموں سیل آؤٹ کر دیا ہے. شاید اس وجہ سے آپ ایک مثال سمجھیے، آج یہ بات ہوتی ہے کہ پارٹی بنانا
اور پارٹیوں سے شفلنگ کرنا کوئی ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کوئی پیپلز پارٹی میں ہے, نون میں آ سکتا ہے, نون میں ہے, کبھی بھی جو ہے یونیفیکیشن بلاک بن سکتا ہے, ہم خیال گروپ بن سکتا ہے. لوگ جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ کسی ایک مثال ہے, پیپلز پارٹی آج تک, یہ بات آپ مانیں گے, ذوالفقار علی بھٹو کی اور بے نظیر بھٹو کے نام پر لوگ ووٹ دیے. اب جو 2008 کے الیکشن ہوئے, نواز شریف, مسلم لیگ نون, نواز شریف کے پیچھے لوگوں نے ووٹ دیا. اسی طرح سے پرویز الہی چودھری, مسلم ایقاف جو ہے وہ ایک ایجنڈا ہے مسلم ایقاف کا, چودھری پرویز الہی کا. بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں صرف شخصیت کو نہیں, وہ ایک پوری پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. آج اتنا آسان کر دیا ہے ان سیاستدانوں نے کہ کبھی بھی جاتے ہیں ادھر سے کود کے ادھر, ادھر سے کود کے ادھر. نہیں, لیکن دیکھیے جو لوگ بھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں تو وہ سیاست میں زیادہ دن چلتے نہیں. وہ جو ہیں مطلب ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے جو اکا دکا لوگ گئے ہیں تو ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ, بات یہی ہے کہ آپ, جی ہاں خرابیاں ہوتی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کو درست کیا جائے, بجائے اس کے کہ یہ طریقہ کیا جائے کہ. اور اب جو ہو رہی ہے وہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میاں صاحب پرانی سیاست کی طرف جا رہے ہیں, کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک دوسری جماعت کو توڑا بیچ میں سے, یا جس طریقے سے ہنگامہ آ رہی. وہ تو کہتے ہیں جو قاف لیگ سے آپ لوگ جو مل گئے وہ بھی تو قاتل لیگ کہتے تھے, تو وہ بھی تو مل گئے. نہیں, ہم نے تو ایک سیاسی جماعت سے بات کی ہے نا, اور اس وقت بات کی ہے کہ جب وہ پرویز مشرف کو چھوڑ چکے تھے. ایک جو بڑا فرق ہے وہ یہ کہ یہ ضیاء کو گلے لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے 70ویں ترمیم کو منسوخ, اس پہ تو معافی مانگ چکے ہیں وہ. نہیں, بات یہ ہے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ نے کیا کہا, آپ کیا کر رہے ہیں. اگر 8ویں ترمیم ضیاء کی لائی ہوئی ان کی ضد کی وجہ سے آئین میں باقی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں چھوڑا. اگر 70ویں ترمیم چودھری صاحب کی لائی ہوئی اور ایم کیو ایم کی لائی ہوئی آئین سے خارج ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے اس سیاست کو چھوڑ دیا ہے. اس سیاست کو چھوڑا ہمارا. یہ جو ہے ایک فرق. ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے سر, باتیں تو بہت ہیں آپ سے. اچھا یہ بتائیے, مشرق وسطیٰ میں اٹھنے والی بیداری کی لہر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور اس پہ میرا مضمون بھی اس وقت چھپا تھا, عالم اسلام جمہوریت کے دروازے. اور عالم اسلام ایک طویل عرصے تک استعمار کا غلام رہا. وہ بھی دور آیا کہ جب انڈونیشیا سے لے کے اور مراکش اور سینیگال تک کوئی ایک آزاد ملک نہیں تھا سوائے ترکی کے. صحیح ہے, بالکل. پھر یہ عالم اسلام میں آزادی کی لہر آئی, اور محمد علی جناح اللہ رحمت کرے وہ اس کو لے کے آگے بڑھے, اور اس سے ایک لہر آئی. اور ہر جگہ جو دو تحریکیں ہیں, ایک ہے اسلامک فنڈامنٹلزم اور ایک ہے اسلامک نیشنلزم. ہر جگہ اسلامی نیشنلزم کی تحریک جو تھی وہ آگے رہی اور اس نے آزادی.